جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس کا انتظار تھا الحمدللہ وہ وقت آ ہی گیا۔ بہت بار میں نے کہا کہ دعا زارہ کا 164 کا بیان ہونا چاہیے۔ بار بار میں نے کہا کہ بچی کے والدین کے پاس جانے کے بعد 164 کا بیان ہونا چاہیے۔ الحمدللہ والدین کی جانب سے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جبران ناصر صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی جا چکی ہے، اور اب بچی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں، پہلے جو اس کا بیان ہوا تھا تکذیب نکاح کے کیس میں، اب بچی جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سے باہر آ چکی ہے، اور اپنا سب سے بڑا بیان، سب سے اہم بیان، جس کے اوپر ملزمان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، جو کہ پورے مقدمے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو اس بیان کو ایز سون ایز پاسبل ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ہی 6 جنوری کے بعد بچی والدین کے پاس آئی تھی، یہ اس کا اصل بیان عدالت میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بچی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹراما میں اور سٹریس میں تھی، اور جیسے جیسے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہی ہے، اس نے ماحول کو سمجھا ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور صحیح ایک روٹین لائف میں وہ آئی ہے، اور ایک سٹریس سے اور ایک دباؤ سے اور ایک ٹراما سے جیسے ہی وہ باہر آئی ہے، اب اس نے عدالت کے سامنے صحیح حقائق رکھنے جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ فیکٹس ہوں گے۔ آلدو اس میں سے جو ملزمان ہیں ان کے نام آلریڈی چلان میں موجود ہیں، لیکن ان کا کیا اسپیسیفک رول تھا، کون اغوا میں ملوث تھا، کون ریپ میں ملوث تھا، کون لے کے جانے میں تھا، کون بیک ڈور تھا جو پیچھے سے معاونت کر رہا تھا، کون سی سیاسی شخصیت انوالو تھی، یہ 2000 کیس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے جا رہا ہے، اور بہت ہی اہم بیان جو ہے وہ بچی اب عدالت میں دے گی، ٹرائل کورٹ میں دے گی۔ جو پہلے بیان دیا گیا تھا وہ فیملی کورٹ میں تکذیب نکاح کے کیس میں دیا گیا تھا، جو اب بیان ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے، جو کہ وہ ٹرائل کورٹ میں اب دینے جا رہی ہے، اور یہ دعا زہرا کا آخری سٹیٹمنٹ ہوگا اس کیس کے حوالے سے، اور جس میں تمام ملزمان جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ننگے ہو جائیں گے، اور جو پس پردہ چہرے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اسی بیان کے اوپر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اور یہ بڑی ایک خوش آئند چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو کیس ہے اس میں پھر عدالت جو ہے وہ اس کو بطور وٹنس اور بطور ایویڈنس کنسیڈر کرے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ سارے وقوعے کی سٹار وٹنس ہے، اور اس کا پہلے بھی 164 کا بیان ہوا، لیکن اب وہ بیان کن سرکمسٹانسز میں ہوا، کس طرح سے اس سے وہ بیان کروایا گیا، کس طرح سے وہ دباؤ میں لا کے کروایا گیا، وہ تمام تر حقائق، تمام تر سرکمسٹانسز، تمام تر فیکٹ بھی بچی خود اپنی زبانی عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میری انفارمیشن کے مطابق دعا زہرا نے اپنے والدین کو بتایا اور جبران ناصر صاحب کو بتایا کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو 164 کا بیان ہے اسے زبردستی لیا گیا تھا، دباؤ میں لیا گیا تھا، اور یہ حقائق بھی وہ عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جسٹس کا بھی رول ہے، جنہوں نے کچھ پیپر سائن کروائے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے اب رکھنے جا رہی ہے، اور ایج ڈکلیئر ہو جانے کے بعد یہ جو بیان ہے یہ پہلے والے بیان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور ٹرائل کورٹ جو ہے اس بیان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گی، اور یہ اس کیس میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اور فیز 2 ہے، جس میں پہلا فیز میں آپ جانتے ہیں کہ بچی ریکور ہوئی، اور سیکنڈ فیز جو اس بیان کے بعد اس کیس کا میری اسیسمنٹ کے مطابق کافی سینیریو چینج ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ اہم نیوز یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا ہے پولیس کو اور عدالتوں کو کہ بچی 164 کا سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے، جو مفرور ملزمان تھے ان کے حوالے سے پولیس نکل چکی ہے، اور بہت جلد ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں گے، اور ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ اب کوئی بھی شخص جزا اور سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کیس کو دفن کر دیا جائے گا یا دبا دیا جائے گا یا اصل حقائق کبھی سامنے نہیں آئیں گے، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے اس کیس میں کہ بچی جو ہے 164 کا سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے۔ 164 کا سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ یہ صحیح کیس جو ہوتا ہے یہ اٹ از 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں جج لکھنے والا جو ہوتا ہے میجسٹریٹ صاحب، وہ خود وٹنس بنتے ہیں، اور اس کی قانونی طور پہ اس کو بالکل ایک کنکلوسیو ایویڈنس کی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں قانونی طور پہ اس کو ویلڈ ایویڈنس کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم اپڈیٹ ہے،
جو لوگ کہتے تھے کہ شاید دعا کسی پریشر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے کہ پہلے ایجیکٹیشن آف میرج میں، اور اب دوسرا بیان 164 کا بیان عدالت ٹرائل کورٹ میں دینے جا رہی ہے، جس سے یہ گینگ ٹوٹلی ایکسپوز ہو جائے گا، اور اس میں تمام لوگ جو ملوث ہوں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا ونگ کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ اس میں کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی شخص اس کیس میں کنیکٹڈ ہوگا اور جس کا جو رول ہوگا، وہ بچی کے بیان کے مطابق اور ایویڈنس کے مطابق عدالت اس کا فیصلہ کرے گی اور معاملہ جزا سزا کی طرف جائے گا۔ الحمدللہ والدین کی جانب سے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے جبران ناصر صاحب کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی جا چکی ہے، اور اب بچی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں، پہلے جو اس کا بیان ہوا تھا تکذیب نکاح کے کیس میں، اب بچی جو ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈرامہ سے باہر آ چکی ہے، اور اپنا سب سے بڑا بیان، سب سے اہم بیان، جس کے اوپر ملزمان کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، جو کہ پورے مقدمے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ویسے تو اس بیان کو ایز سون ایز پاسبل ہو جانا چاہیے تھا، جیسے ہی 6 جنوری کے بعد بچی والدین کے پاس آئی تھی، یہ اس کا اصل بیان عدالت میں ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چونکہ بچی آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹراما میں اور سٹریس میں تھی، اور جیسے جیسے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہی ہے، اس نے ماحول کو سمجھا ہے، چیزیں بہتر ہوئی ہیں، اور صحیح ایک روٹین لائف میں وہ آئی ہے، اور ایک سٹریس سے اور ایک دباؤ سے اور ایک ٹراما سے جیسے ہی وہ باہر آئی ہے، اب اس نے عدالت کے سامنے صحیح حقائق رکھنے جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ فیکٹس ہوں گے۔ آلدو اس میں سے جو ملزمان ہیں ان کے نام آلریڈی چلان میں موجود ہیں، لیکن ان کا کیا اسپیسیفک رول تھا، کون اغوا میں ملوث تھا، کون ریپ میں ملوث تھا، کون لے کے جانے میں تھا، کون بیک ڈور تھا جو پیچھے سے معاونت کر رہا تھا، کون سی سیاسی شخصیت انوالو تھی، یہ دوازارہ کیس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنے جا رہا ہے، اور بہت ہی اہم بیان جو ہے وہ بچی اب عدالت میں دے گی، ٹرائل کورٹ میں دے گی۔ جو پہلے بیان دیا گیا تھا وہ فیملی کورٹ میں تکذیب نکاح کے کیس میں دیا گیا تھا، جو اب بیان ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے، جو کہ وہ ٹرائل کورٹ میں اب دینے جا رہی ہے، اور یہ دعا زہرا کا آخری سٹیٹمنٹ ہوگا اس کیس کے حوالے سے، اور جس میں تمام ملزمان جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ننگے ہو جائیں گے، اور جو پس پردہ چہرے ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، اور اسی بیان کے اوپر جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا، اور یہ بڑی ایک خوش آئین چیز ہے۔ اور اس کے بعد جو کیس ہے اس میں پھر عدالت جو ہے وہ اس کو بطور وٹنس اور بطور ایویڈنس کنسیڈر کرے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بچی ہے یہ سارے وقوعے کی سٹار وٹنس ہے، اور اس کا پہلے بھی 164 کا بیان ہوا، لیکن اب وہ بیان کن سرکمسٹانسز میں ہوا، کس طرح سے اس سے وہ بیان کروایا گیا، کس طرح سے وہ دباؤ میں لا کے کروایا گیا، وہ تمام تر حقائق، تمام تر سرکمسٹانسز، تمام تر فیکٹ بھی بچی خود اپنی زبانی عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ جیسا کہ میری انفارمیشن کے مطابق دوازارہ نے اپنے والدین کو بتایا اور جبران ناصر صاحب کو بتایا کہ یہ جو بچی ہے، یہ جو 164 کا بیان ہے اسے زبردستی لیا گیا تھا، دباؤ میں لیا گیا تھا، اور یہ حقائق بھی وہ عدالت کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جس کا بھی رول ہے، جنہوں نے کچھ پیپر سائن کروائے، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے اب رکھنے جا رہی ہے، اور ایج ڈکلیئر ہو جانے کے بعد یہ جو بیان ہے یہ پہلے والے بیان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور ٹرائل کورٹ جو ہے اس بیان کو کنسیڈر کرتے ہوئے جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گی، اور یہ اس کیس میں سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اور فیز 2 ہے، جس میں پہلا فیز میں آپ جانتے ہیں کہ بچی ریکور ہوئی، اور سیکنڈ فیز جو اس بیان کے بعد اس کیس کا میری اسیسمنٹ کے مطابق کافی سینیریو چینج ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ اہم نیوز یہ ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا ہے پولیس کو اور عدالتوں کو کہ بچی 164 کا سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے، جو مفرور ملزمان تھے ان کے حوالے سے پولیس نکل چکی ہے، اور بہت جلد ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جائیں گے، اور ان کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ اب کوئی بھی شخص جزا اور سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کیس کو دفن کر دیا جائے گا یا دبا دیا جائے گا یا اصل حقائق کبھی سامنے نہیں آئیں گے، ان کے لیے یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے اس کیس میں کہ بچی جو ہے 164 کا سٹیٹمنٹ دینے جا رہی ہے۔ 164 کا سٹیٹمنٹ کی اہمیت کیا ہوتی ہے
یہ صحیح کیس جو ہوتا ہے یہ اٹ از 164 کا جو سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس میں جج لکھنے والا جو ہوتا ہے میجسٹریٹ صاحب وہ خود وٹنس بنتے ہیں، اور اس کی قانونی طور پہ اس کو بالکل ایک کنکلوسیو ایویڈنس کی اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں قانونی طور پہ اس کو ویلڈ ایویڈنس کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ شاید دوازارہ کسی پریشر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، ان کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے کہ پہلے ایجیکٹیشن آف میرج میں، اور اب دوسرا بیان 164 کا بیان عدالت ٹرائل کورٹ میں دینے جا رہی ہے، جس سے یہ گینگ ٹوٹلی ایکسپوز ہو جائے گا، اور اس میں تمام لوگ جو ملوث ہوں گے، چاہے وہ سوشل میڈیا ونگ کے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ اس میں کوئی وکیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی شخص اس کیس میں کنیکٹڈ ہوگا اور جس کا جو رول ہوگا، وہ بچی کے بیان کے مطابق اور ایویڈنس کے مطابق عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اور معاملہ جزا سزا کی طرف جائے گا۔